يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, पिछली मरतबा हमने सूरतुल फज्र पढ़ी थी और उसके मुत्तसिलन बाद ये सूरतुल बलद है। ये दोनों सूरतें मिलकर भी एक जोड़े की शक्ल इख्तियार करती हैं। बहुत से मज़ामीन इन दोनों सूरतों में मुश्तरक हैं। यतीमों की पासदारी, उनकी सरपरस्ती, उनकी किफ़ालत, उसका जिक्र सूरतुल फज्र में भी हमने पढ़ा और इस सूरह मुबारका में भी पढ़ेंगे। इस सूरह मुबारका का आगाज़ भी कसम से हुआ, जिस तरह सूरतुल फज्र वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और वो 10 रातें, जिसके बारे में इख्तिलाफ राय मैंने आपके सामने रखा था। 10 रातों से मुराद ज़िल हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें भी हैं, यकुम से लेकर 10 ज़िलहिज तक, और दूसरे यहाँ बाज़ हज़रात ने मुराद जो है रमज़ान के आखिरी अशरे की 10 रातें मुराद ली। बहरहाल सूरतुल फज्र का आगाज़ भी कसम से हुआ और यहाँ सूरतुल बलद का आगाज़ भी कसम से हो रहा है। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। बहुत मुख्तसर सूरत है, कुल 20 आयात हैं इसमें, बड़ी मुख्तसर आयात। नहीं, मैं कसम खाता हूं इस शहर की। इससे पहले हमने एक सूरत पढ़ी थी सूरतुल क़ियामा, बिल्कुल यह अंदाज था उसकी इब्तिदा का, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। नहीं, मैं कसम खाता हूं क़यामत के दिन की। और उस मौके पर भी मैंने अर्ज़ किया था ये अदब जाहिली है। अरबों के यहाँ ये रिवाज था, ख़ास तौर पर शुअरा के यहाँ, उदबा के यहाँ,
کہ اپنی گفتگو کا آغاز لا سے کرتے تھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی معبود برحق ہے. اسی طرح ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ اپنی گفتگو میں بہت سے اشعار میں یا اپنا جو بھی ادب کے ان کے شاہکار ہوتے تھے اس میں لا کا استعمال ہوتا تھا، جس کے معنی نفی نہیں ہے. یہ لائے نفی نہیں ہے. عام حالات میں آپ ترجمہ کریں گے تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھاتا اس شہر مکہ کی. لیکن یہ لائے زائدہ کہلاتا ہے، لائے مستثنی صاحب کہلاتا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر امین کی، اس شہر مکہ کی. تو لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ قرآن حکیم سرزمین حجاز میں نازل ہوا. شہر مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے نزول کی ابتدا ہوئی. قرآن کا بڑا حصہ وہ ہے جسے مدنی حصہ کہتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی آیات میں نازل ہوا. تو یہاں جو حاضر بلد ہے اس سے کوئی اور استثناء نہیں ہے کہ مراد یہ شہر مکہ. اب اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے بڑی تشریح بیان کی ہے کہ خاص طور پر اس شہر کی جو قسم کھائی گئی تو اس کی عظمت ہے، اس کی حرمت ہے. بیت اللہ الحرام جو کہتے ہیں، حرام کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، بہت ہی حرمت والا، بڑی عزت والا، بڑی تکریم والا گھر. تو اس سے جو تین باتیں جو خاص طور پر جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں ملتا ہے، ایک تو حاضر البلد، یہ قسم اس لیے کھائی گئی کہ یہ شہر وہ ہے جہاں اللہ کا گھر موجود ہے. چوتھے پاری کی جو ابتدا ہو رہی ہے بالکل شروع میں آئے مبارکہ موجود ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے لیے، وہ شہر بکہ میں تھا، مکہ. اور اسی طرح بلد امین کے اور بھی ذکر قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ جس میں الفاظ یہ ہیں کہ یہ حاذا البلد آمنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہم اجعل حاذا بلدا آمنا. اسی طرح سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے. حاذا بلدا آمنا کے الفاظ بھی آئے اور حاذا البلد آمنا کے الفاظ بھی آئے. اسی طرح چند صورتوں کے بعد سورۃ التین آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ شہر مکہ کی عظمت کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ یہاں اللہ کا گھر موجود. اور اس پر مزید ایڈ یہ کر لیجئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شہر مکہ میں ہوئی، جو تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ دین مکمل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ قرآنی ہدایات تھیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یوم عرفہ تھا سن 10 ذی الحج، اور یہ آیہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے. آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل فرما دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اتمام نعمت فرما دیا ہے. اور اس دین اسلام کو پوری امت کے لیے بطور دین، بطور سسٹم، کوڈ آف لائف ہم نے پسند کر لیا. تو لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس شہر کی. دیکھیے ایک کچھ تو بستیاں وہ ہوتی ہیں جو مضافات کہلاتی ہیں. جس طرح دو بڑے بڑے شہر جو قدیم سے چلے آ رہے ہیں وہ لاہور اور ملتان ہیں، یہ بلاد کہلائیں گے، یہ بلد ہے. جس طرح امریکہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈاؤن ٹاؤن، اصل شہر تو وہ ہے جو گویا کہ ہب بنتا ہے کاروبار کا، تجارت کا، جسے آپ کمرشل ایریا کہہ دیتے ہیں.
تو یہ دو شہر تھے، لاہور اور ملتان، اس کے درمیان یہ تقریباً آپ کے سمجھیے 300-350 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، اس میں بہت سی بستیاں آباد تھیں، لیکن بلد کیا تھا؟ وہ لاہور یا ملتان تھا۔ یہ تو بعد میں وہ چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، دیہات تھے، وہ بڑھتے بڑھتے شہروں کی شکل اختیار کر گئے، اور وہ بڑے بڑے شہروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ اسی شاہراہ کے اوپر جو آپ کی لاہور سے لے کر ملتان تک جا رہی ہے، کتنے بڑی بڑی بستیاں اب جو شہروں کا درجہ رکھتی ہیں، ضلع بن چکے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس شہر کی جو قسم کھائی گئی، ھذا البلد، یہ شہر، اس کی بنیاد کیا ہے کہ یہاں اللہ کا گھر موجود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اس سرزمین میں۔ دوسری مراد یہ بھی لی گئی، حل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو مباح کر دینا، حلال، یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ شہر کے جسے اگلی آیت میں آ جائے گا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہی بلد کا ذکر آ رہا ہے جو پہلی آیت میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو گویا اس شہر والوں کے لیے حلال کر دیے گئے، جس طرح چاہو تنگ کرو، جیسے چاہو ستاؤ، جو چاہے پرسیکیوٹ کرو، جس تشدد سے چاہے تم اس کو گزارو، آزما لو، پرکھ لو ہمارے اس بندے کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت حل بہذا البلد، حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ حدود حرم جو ہیں اس کی خصوصی حرمت ہے، وہاں تو کسی جانور کا شکار کرنا منع ہے، حرام ہے، کسی بے ضرر جانور کو ہلاک کر دینا اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کجائے کہ انسان خون ریزی کرے، ایک دوسرے کا خون بہائے۔ لیکن یہی مکہ کی سرزمین تھی جہاں کتنے صحابہ کرام جو بعد میں بہرحال حضور پر جو ایمان لائے تھے، اس سے پہلے کا جو دور تھا اسی بستی کے رہنے والے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جذب ہوا تو اسی مکہ کی سرزمین میں ہوا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تو اسی سرزمین میں، انہی کا خون نکلا ہے، چربی پگھلی ہے جس کی وجہ سے وہ انگارے جو ہیں وہ کچھ جو ہے سرد پڑے ہیں۔ تو گویا کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو تو گویا کہ حلال کر دیا گیا یہاں، اس اعتبار سے کہ جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، خوب آزما لو، خوب پرکھ لو۔ اور تیسرا مفہوم بھی ہمارے بہت سے مفسرین نے لیا ہے، اور وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ سرزمین مکہ حلال کر دی جائے گی۔ حلال اور حرام کو ذہن میں رکھیے، یہ جو حدود حرم ہے ان کے اندر حرام ہیں بہت سی چیزیں، دنگا فساد کرنا ہے، لڑنا جھگڑنا ہے، خون ریزی کرنا ہے، کوئی ظلم سے کام لینا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا، اور یہ وقت کون سا تھا؟ فتح مکہ کا وقت تھا، جس کے لیے احادیث میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے اس حرمت کو، یہ جو حدود حرم کی حرمت ہے، اس کو میرے لیے روا کر دیا تھا، اس لیے کہ جب بھی کوئی فوج کسی بستی میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتی ہے تو خون ریزی تو ہوتی ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایکسیپشنل معاملہ تھا کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ جو شخص بھی اپنے گھروں میں محصور ہو گیا وہ امن میں ہے، جو شخص بیت اللہ کی حدود میں داخل ہو گیا وہ حرم میں ہے، وہ امن میں ہے۔ چند ایک اکا دکا مثالیں ایسی تھی کہ جن میں کوئی شخص جو ہے گھر سے باہر نکلا ہے اور باقاعدہ جو ہے کسی درجے میں جسے آپ کہیے ممکن ہے خون بہانے کی نوبت بھی آئی ہو، لیکن بہرحال چشم فلک نے دیکھا کہ وہی شہر جہاں سے تقریباً 8 برس پہلے نکالے گئے تھے، مجبور کیے گئے تھے نکلنے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، سن 9 ہجری میں بلکہ 8 میں۔ تو انت حل بہذا البلد کے یہ تینوں مفاہیم جو ہیں ہمارے مفسرین نے بیان کیے۔ ووالد وما ولد، ابھی دیکھیے وہی قسمیں چل رہی ہیں، نہیں میں قسم کہتا ہوں شہر کی، مراد شہر مکہ ہے، وہ شہر کے جس میں آپ کو بالکل حلال کر دیا گیا، جیسے چاہیں آپ کو آزمائیں، پرکھیں، ٹھوکیں، جیسے چاہیں آپ کا امتحان لیں، نہ صرف آپ بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوا۔ اور پھر وہ شہر کے جہاں گویا کہ ایک دن آئے گا جبکہ یہ حرمت جو ہے حدود حرم کی آپ کے لیے مباح ہو جائے گی، آپ کو اختیار ہوگا کہ اگر کوئی خون ریزی کے لیے بالکل ہی آمادہ ہے تو آپ اس کا خون بہا سکتے ہیں۔ ووالد وما ولد، اگلی آیت میں پھر قسم کھائی گئی، اور قسم ہے والد کی، جننے والے کی، وما ولد، اور جو اس نے جنا۔
یہاں بھی مفسرین نے اس کی بہت سی ڈائمنشنز بیان کی ہیں. ایک ڈائمنشن تو یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم ہیں. بابا آدم جو ہم کہتے ہیں کس اعتبار سے کہ جو انسانیت کا درخت ہے اس کے ٹاپ پر ہیں یا اس کی جڑ ہے حضرت آدم علیہ السلام. ووالدی وما ولد. اور جملہ مخلوق جو ہے مخلوق خدا تمام انسان گویا کہ وما ولد میں آ جائیں گے. قسم ہے حضرت آدم کی اور پھر یہ کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ نے اس روئے ارضی پر پھیلا دی ہے ان تمام کی. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے قسم سے مراد میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو کسی شے کی عظمت پیش نظر نہیں ہوتی. اللہ سے بڑھ کر عظیم تر تو کوئی ہے نہیں. وہ بطور گواہی ہے بطور دلیل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تھا گویا کہ ان کی خلقت بھی جو ہے ایک نشانی بن گئی ایک دلیل بن گئی ایک گواہی بن گئی. ووالدی وما ولد. قسم والد کی اور اس کی کہ جو جنا گیا جو آگے جو اولاد پھیلی ہے. تو حضرت آدم اور پوری اولاد آدم جو ہے اس سے مراد ہیں. ایک مراد اس سے حضرت ابراہیم بھی لیے گئے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم ہوا ہے وہ صرف اولاد ابراہیم میں ہوا. اس سے باہر نہیں نکلا. حضرت آدم کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق سے آگے نسل چلی ہے بنی اسرائیل کی جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء آئے اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء موجود رہے ہیں ایک ہی سرزمین میں. حضرت یحییٰ ہیں حضرت عیسیٰ ہیں حضرت زکریا ہیں. ان کے درمیان کوئی فصل تو نہیں ہے. اور دوسری نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو چلی تو حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری نسل میں تقریباً 1800 برس کا فصل ہے. اس میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. یہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں. یہی وجہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور کی ولادت بنی اسماعیل میں ہوئی جبکہ تمام انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق میں اس نسل میں آئے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. تو یہاں گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہو گئے اور پھر یہ کہ آگے جو ان سے نسل چلی ہے مسلمانوں کی وہ مراد ہے. بہرحال مختلف باتیں جو کہی گئی لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ بطور گواہی اور شہادت کے ہے کہ قسم ہے والد کی بھی اور وما ولد کی بھی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بڑی مشقت میں بڑی تکلیف میں. اس سے بھی بہت سی چیزیں مراد لی گئی ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل میں ہوتا ہے جو اذیت اور تکلیف اور دکھ کا باعث بنتا ہے بچے کی ماں کے لیے. اور پھر یہ کہ جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو جس کرب سے جس تکلیف سے وہ گزرتی ہے ماں اور یہ بچہ بھی جس طرح روتا ہوا چیختا ہوا آتا ہے اور نوزائیدہ بچہ تو بالکل اگر آپ فوری طور پر اس کی خبر گیری نہ کریں وہ تو ہلاک ہو جائے گا. حیوانات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. کسی حیوان کا بھی بچہ اس کی ولادت ہوگی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہے. انسان کے بچے کا وہ معاملہ تو نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اسی بچے کا جو ہے بچپنا بھی ہے لڑکپن بھی ہے بڑھاپا بھی ہے اس میں صدمات بھی ہیں غم بھی ہیں تکالیف بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں. ان تمام چیزوں کا جمع کر لیجئے تو گویا کہ انسان کی پوری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک مشقت ہے تکلیف ہے آزمائش ہے امتحانات ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہی مضمون ہم نے پڑھا تھا سورۃ الانشقاق میں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان اس دنیا میں صدمات اور غم اور مختلف قسم کے خوف اور اندیشے اور تکالیف اور شدائد برداشت کرتے ہوئے بالآخر تمہیں محاسبے کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. یہ ایمان بالآخرت مرنے کے بعد کی زندگی جواب دہی حساب کتاب. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد. کابد یکابد آتا ہے کسی شخص کی مشقت اور تکلیف کو برداشت کرنا اور جھیلنا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. کیا اس انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ اس پر کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں؟ وہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھتا ہے. جو میرے جی میں آئے میں کروں گا. حرام حلال جائز ناجائز کوئی تمیز میں اپنے سامنے روا نہیں رکھوں گا.
انسانوں کی عظیم اکثریت اسی طرح پر زندگی بسر کے گزر جاتی ہے. نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست. بڑے خوبصورت الفاظ فارسی شعر کے کہ میرے اندر جو نفس نامی چیز موجود ہے وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون کے پاس اختیارات تھے، لاؤ لشکر تھا، اس کی بڑی بڑی فوج تھی، درباری تھے، جس کی بنیاد پر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اوراعون ایراعون نیست. اس کے پاس عون تھے، لشکر تھے، اختیار تھا، جس کی بنیاد پر خدا کا دعویٰ کر بیٹھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. ہمارے پاس وہ ہے نہیں، لہذا دعویٰ تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو خدا سے کم بھی نہیں سمجھتے. اور بڑے بڑے فرائض اور نماردہ اور توابع گزرے ہیں اس تاریخ انسانی میں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھا. یہ قارون کون تھا؟ یہ فرعون کون تھا؟ نمرود کون تھا؟ یہ سرکش اور باغی اللہ کے. جب آپ کسی آسمانی احکامات کے اپنے آپ کو تابع قرار نہیں دیتے تو پھر تو خدائی آپ کے اختیار میں ہے نا. تو کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اللہ یقدر علیہ احد کہ کسی اور کو اس پر کوئی قدرت حاصل نہیں، کسی اور کو اس پر کوئی اختیار حاصل نہیں. یہاں کسی اور سے مراد کون ہے؟ ذات باری تعالی. انسان کا پورا وجود اللہ کے کنٹرول میں ہے. اگر اس کا دل دھڑک رہا ہے تو اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے دھڑک رہا ہے. انسان کے دل میں بسا اوقات خیال آتا ہے نا، جب ظلم جو ہے اور زیادتی اور ناانصافی اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو سوال پیدا ہو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ دل میں گویا کہ یہ ہوک اٹھتی ہے کہ ایسی درندگی، ایسی بہیمیت، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آ رہا. تو فوراً ذہن جو ہے پلٹ جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اللہ کو؟ لیکن آپ پر جو تکلیفیں آئیں، آپ پر جو شدائد آئے، غزوہ احد کے موقع پر اتنا خون بہا آپ کے جسم مبارک سے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. طائف کے موقع پر کیا کچھ نہیں ہوا حضور کے ساتھ، پتھروں کی بارش ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، اور پورا جسم مبارک جو ہے خون سے لہو لہان ہو گیا. اللہ چاہتا تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ان کے ہاتھ شل ہو جاتے. کسی ایک فرشتے کو اللہ اپنے رسول کی حفاظت کے لیے مامور کر دیتا تو کس کی مجال تھی جو قریب پھٹکتا، لیکن نہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیا وہ بالکل قدم بقدم زمین پر رہتے ہوئے پورا پروسیس مکمل ہوا. خود بھی زخمی ہوئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. تو کیا انسان اس گمان میں، اس خبط میں مبتلا ہے کہ کسی اور کا کوئی اختیار اس پر نہیں؟ یقول اہلکت مالا لبدا. اب یہ ان کا جو طرز زندگی ہے اس دنیوی زندگی میں، اس کی طرف اشارہ کر دیا. یہی انسان ہے جو کہتا یہ ہے کہ میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے وہ خرچ کر دیا. یہاں بھی دو اس کی ڈائمینشنز ہیں. ایک تو جس شخص کو یقین نہ ہو آخرت پر اور اس دنیا میں اس کے پاس مال و دولت ہو تو کہاں خرچ کرے گا؟ عیاشیوں میں، اللہ تللوں میں، نام و نمود میں، اپنے ظلم اور جسے داروگیر کہتے ہیں اس کو اور مزید اس میں گہرا اترے گا. یہ مال جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کو پھر اکساتا ہے شیطنت والے کاموں کے لیے. تو یہ مال کا ہونا اور اس کا خرچ کرنا اس اعتبار سے بھی کہ اس کو صرف کر دیا عیاشیوں میں، اللہ تللوں میں، ڈھیروں مال، خود نمائی میں بھی تو ہے نا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنا مال جو ہے یتیموں کی خبر گیری ہے، بھوکوں کھانا کھلانا ہے، کسی اور کی سرپرستی کرنا ہے، اس میں بھی خرچ کیا. لیکن وہاں بھی کہیں دل کے اندر اگر خود نمائی کا جذبہ موجود ہے تو اللہ کے ہاں تو وہ خرچ کیا ہوا مال تو قبول نہیں ہے. تو دونوں اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے میں بھی ہم نے اپنا ڈھیروں مال خرچ کیا.
ایک شخص کا ذکر ملتا ہے نا، وہ کہیں شام گیا تھا تو اچانک اس کے ذہن کے اندر ایک بڑا ہی انوکھا خیال آیا۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، اور یہ شخص بھی دیکھ رہا کہ مکہ کے بہت سے سعادت مند جو نوجوان ہیں وہ حضور پر ایمان لا چکے، غلاموں کے طبقے میں سے بھی بہت سے ہیں جو ایمان لا چکے، اور جو بھی ہوائے نفس ہوتی ہے، نفس انسانی کی جو لذتیں ہوتی ہیں، اس کے تحت اس کے ذہن نے یا شیطان نے اسے مشورہ دیا کہ یہاں سے کوئی چند خوبصورت خواتین لے جاؤ اور جا کر وہاں ناچ گانے کی محفلیں برپا کرو، تو پھر کون سنے گا محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ اور اس نے پورا اہتمام کیا، بڑے گانے والیاں بھی اور مغنیاں بھی اور بہت خوبصورت لڑکیاں وہاں سے خرید کر لایا شام سے، اور آ کر یہاں محفلیں سجانے لگا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لہو الحدیث کہا گیا۔ یہ لہو و لعب کا جو ایک ایم تھا کہ اس میں مبتلا کر دو انسانوں کو خبط میں، نتیجتاً کون متوجہ ہوگا حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آخر اس نے مال خرچ کیا ہے، نہیں کیا۔ اور پھر دوسری طرف وہ یہ بھی سمجھتے تھے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حاجیوں کو جو ہے کھانے پلانے کا بندوبست کر دینا، ان کے سکنے کا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ اصل نیکی، اور اس میں بھی اپنا مال لگایا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کیا تم نے اس عمل کو برابر کر دیا اس عمل کے جو محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں خدا واحد کی طرف دعوت دے رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام۔ اس زمانے میں پانی جو ہے بہت نایاب چیز تھی، لہٰذا حاجیوں کی، جن کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہوگی اس وقت، پورے عرب سے لوگ کھچے کھچے چلے آ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، اس لیے کہ حج تو ہو رہا تھا۔ کیا تم نے اس کام کو برابر کر دیا اس کے؟ جبکہ دوسری طرف تم شرک کر رہے ہو، بت پرستی کر رہے ہو، ظلم و جور و جفا کر رہے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف حاجیوں کے لیے کوئی بندوبست کر دینا، کوئی مہمان نوازی کر دینا، کھانے پینے کا اہتمام کر دینا، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا دینا شاید تمہاری نجات ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، لبدا اصل میں کہتے ہیں ڈھیروں کے لیے، اور لبد ان کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں ببر شیر کے گردن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، جو گچھے کے گچھے ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے، حبن جمع، جم کے معنی بھی ہے ڈھیروں مال، کسی طرح میرے پاس جمع ہو جائے۔ اسی طرح چونکہ شیر کی گردن پہ جو بال آ جاتے ہیں، جو اسے ببر شیر کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہ گچھوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو میں نے تو اپنا مال اتنا خرچ کیا گویا کہ وہ گچھوں کی شکل میں تھا، بے تحاشا مال، پانی کی طرح اپنا مال بہایا۔ اس دعوت کو روکنے کے لیے بھی جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ شخص جا کر جو کنیزیں لے کر آیا تھا نچوانے کے لیے، اس پر آخر اس نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ گمان کیا تھا کہ اسے کوئی اور دیکھ نہیں رہا؟ وہ مال جو خرچ کر رہا ہے تو کس نیت سے کر رہا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ صرف لذتیں، حیوانی لذتیں جو ہے ان کی تسکین مطلوب تھی، یا یہ کہ کوئی جذبہ صادق بھی مطلوب تھا کہ میں نے یتیموں کی، بیواؤں کی جو ہے وہ قبر گیری کرنی ہے، ان کی سرپرستی کرنی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اور جہاں تک ان کا ظاہر عمل ہے وہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ سمجھا تھا، یہ گمان کیا تھا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اب دیکھیے آگے جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں محاورتاً استعمال ہوتا ہے آنکھیں بڑی نعمت ہیں، خاص طور پر توجہ دلانے کے لیے کہ جن لوگوں کی یہ بینائی سلب ہو جاتی ہے یا پیدائشی نابینا ان کی ولادت ہوتی ہے، تو وہ کس بڑی نعمت سے محروم ہیں، اللہ کی اس خوبصورت اس دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جس نے کبھی آنکھوں سے کسی انسان کو دیکھا ہی نہ ہو تو اپنی ماں کا کیا تصور کرے گا، اپنے باپ کا کیا تصور کرے گا؟ تو صرف آنکھوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا آنکھیں بڑی نعمت ہے، یہ تو بالکل اس جیسے آپ کہیے بہت ہی ایک جزوی سی بات ہے نا۔ ہر چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ان نعمتوں کا یہاں ذکر کیا، اس میں سر فہرست اسی آنکھ کو لے کر آئے۔
کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا الم نجعل لہ عینین کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں. عینین اصل میں تثنیہ کا صیغہ ہے، دو آنکھیں. بہت سے حیوانات ایسے ہوتے ہیں جن کی کمپاؤنڈ آئی ہوتی ہے. وہ آج ہماری سائنس جو مائکروسکوپک سٹڈیز کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ مکھی کی ایک آنکھ کے اندر پتہ نہیں سینکڑوں آنکھیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. لہذا وہ کہیں اگر بیٹھی ہو تو آپ کسی طرف سے بھی آئیں اس کو کسی طرح جو ہے مار دیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. سامنے بھی دیکھ رہی ہے، دائیں بھی دیکھ رہی ہے، پیچھے بھی دیکھ رہی ہے. انسان کو یہ دو آنکھیں دی ہیں. ایک ان آنکھوں کی ظاہری بصارت ہے، اسے بصارت کہتے ہیں کہ جس سے آپ نے کسی شے کو دیکھا، یہ بصارت ہے. ہر انسان، ہر حیوان کے پاس بھی بصارت موجود ہے. ایک بصیرت ہے، کسی شے کو دیکھا، اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ میرا مالک، میرا خالق، اس شے کا مالک، اس شے کا خالق بڑا عظیم ہے. اور ایسی سینکڑوں کیا ان گنت چیزیں وہ ہیں جس کو دیکھ کر انسان کی زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں. کسی ایک شے کو دیکھ لیں، اپنے کھانے پینے کے جو اشیاء ہیں ان کو دیکھ لیجئے. یہ جو حیوان ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، طیور ہیں، کیسے کیسے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پرندے پیدا کیے. اسی طرح سمندری مخلوق کے اندر کیسی کیسی خوبصورت مخلوق اللہ نے پیدا کی. انسان نے اپنی ان نگاہوں سے دیکھا اور اس کے بعد بے ساختہ اس کی زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکل گئے. تو الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی تھی جس سے وہ چلتا پھرتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ کی نعمتوں کو، اس کی مخلوقات کو دیکھ کر جو ہے اسے لذت بھی حاصل ہو رہی ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور پھر ہم نے اسے ایک زبان بھی دی ہے اور دو ہونٹ بھی دیے، جسے ہم نطق کہتے ہیں نا، بولنا. ٹھیک ہے، اس میں بنیادی کی رول ہماری ساؤنڈ باکس کا ہے. بعض حضرات کی آواز اگر کھردری ہو جائے تو فوراً تشویش ہوتی ہے، جا کے ذرا پتہ کیجئے، کسی سے کنسلٹ کیجئے، کہیں کوئی معاملہ جو ہے کوئی ساؤنڈ باکس کے اندر کوئی گروتھ تو نہیں ہو رہی، کوئی اور معاملہ تو ایسا نہیں ہو گیا. لیکن ہم بڑی سموتھلی ہم جو ہے اپنے الفاظ زبان سے نکال لیتے ہیں. اور ایک ایک حرف جو باہر نکل رہا ہے اس میں ساؤنڈ باکس سے تو وہ ہوا نکل رہی ہے نا، لیکن اس کے آگے اس کو جو شیپ دی گئی ہے الفاظ کی شکل میں، لہجے کی شکل میں، آواز کے زیر و بم کی شکل میں، اس میں بنیادی کردار ان دو ہونٹوں کا اور ایک زبان کا ہے. لہذا جو تجوید کا علم ہوتا ہے عام طور پر اس میں بچے کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ تالو سے کے ساتھ زبان لگائیں، اگلے دانتوں کے پیچھے جو ہے اپنی زبان، را اگر آپ نے نکالنا ہے، زا نکالنا ہے، ذا نکالنا ہے، ضاد نکالنا، ظا نکالنا ہے. اس کے مختلف مخارج ہیں اور بہت باریک فرق ہے اس میں. کسی اور زبان کے اندر اس درجے ڈیلیکیسی موجود نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے. وہی ذا بھی ہے، وہی زا بھی ہے، وہی ضا بھی ہے، وہی ضاد بھی ہے، لیکن بہت سے پڑھنے والے اس میں کوئی تمیز کرتے ہی نہیں. تو یہ حسن عربی زبان کا، جسے کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام جو ہے بلسان عربی مبین، اس زبان میں، زبان عربی جو ہے بڑی واضح، بہت روشن، اور کیسی کیسی نیرنگیاں ہیں اس زبان کے اندر. تو لسان و شفتین، اور اسی طرح زبان بھی دی ہے. عینین کا ذکر ہو گیا، دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور یہ زبان کے اندر جو ٹیسٹ بڈز اللہ نے رکھ دیے. میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی تھی، بلکہ وہ یہاں ہمارے سلسلہ درس میں بہت باقاعدگی سے شریک بھی ہوتے رہے، سہیل قریشی صاحب. ان کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی تھی جو اپنا تجربہ بیان کر رہے تھے، سہیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری پہلی صف میں بیٹھنے والوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا میری ملاقات امریکہ میں ایک شخص تھا جو اسلام لے آیا تھا، اس سے ہوئی. تو وہ عجیب و غریب ان کے احساسات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں تو پریشان ہو گیا جب انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں میٹھا کیا ہوتا ہے، کڑوا کیا ہوتا ہے، کھٹا کیا ہوتا ہے، کسیلا کیا ہوتا ہے، تلخ کیا ہوتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں. اس لیے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی زبان میں وہ ٹیسٹ بڈز موجود ہی نہیں ہیں، جسے آپ کہیے کنجینیٹل جو ایک پرابلمز ہو سکتے ہیں، ان میں سے پیدائشی ان کے اندر ایک نقص تھا کہ زبان میں صرف ٹیسٹ بڈز نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ زندگی بالکل بے رنگ ہو کر رہ گئی.
یہ زبان کے چٹخارے اور ذائقے اور لذتیں آپ کو معلوم ہے نا، کیسی کیسی تباہی تک انسان کو لے کر جاتی ہے. خوب معلوم ہے کہ یہ غذا جو میں کھا رہا ہوں میرے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، لیکن وہ ٹیسٹ بڈ جو ہے وہ اندر سے مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کھانی ہے. خوب معلوم ہے کہ بہت نقصان دہ ہے، لیکن انسان پیچھے نہیں ہٹتا. تو صرف اس زبان کا صرف وہ ایک الفاظ برآمد کر لینے والا عنصر نہیں، اس کے اندر جو لذت اللہ نے رکھ دی، جو ذائقوں کی پہچان رکھ دی، تو یہ تو گویا کہ وہ ہے نا گتھیاں کہ جن کو آپ سلجھاتے چلے جائیں تو اگلی گتھی پھر موجود، پھر سلجھائے پھر موجود. کہاں تک گہرے اتریں گے؟ ہماری آنکھ کے پیچھے جو وہ ریٹنا ہے اس کے اندر کتنے کلرز کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. کمپیوٹر فیل ہو چکا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ خالق ہے جس نے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ اس کا شکر ادا کریں کہ اگر یہ تمام نعمتیں ہمیں میسر ہیں اور اس کے باوجود ہم غافل ہیں اللہ سے، اللہ کے تقاضوں سے. نماز جیسی شے جو الصلاۃ و عماد الدین، دین کا مرکزی پلر، عمود، لیکن اس کے بارے میں غفلت. ادا کی ہے نہیں کی ہے برابر ہے، وقت پر ادا کی بعد میں ادا کی، جبکہ قرآن حکیم میں 20 نہیں بلکہ شاید سینکڑوں مرتبہ حکم موجود ہے نماز پر کاربند رہو. یہ بنیادی تقاضا ہے. باقی ساری نیکیاں ادھر ادھر کے دھری رہ جائیں گی اگر اس میں پورے نہیں اترے. تو شکر گزاری تو بنتی ہے اس اعتبار سے کہ جس جس نعمت پر تم ذرا تھوڑا سا گہرا اتر کر غور کرو گے حیران اور ششدر رہ جاؤ گے. اور دوسرے یہاں ایک چیز اور بھی مراد لی گئی، لسانم و شفتین. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 ہونٹ بھی دی، ایک زبان بھی دی. وہدیناہ النجدین، اور پھر تمہیں رستہ دکھا دیا 2 ابھاروں کا. نجد کسے کہتے ہیں؟ چٹان یا ابھار یا کوئی بڑا سا پتھر جو نمایاں آپ کو نظر آ رہا ہو، عام جو سطح ہے اس سے ابھرا ہوا شے. یہ نجد کا علاقہ اسی وجہ سے نجد کا علاقہ سب کہا جاتا ہے کہ وہاں چٹانیں بھی ہیں، وہاں اونچے اونچے جو ہے وہ ٹیلے بھی ہیں، ابھار ہیں بہت سے. تو وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے اس کو ہدایت دی یا رستہ دکھا دیا 2 گھاٹیوں کی طرف. ترجمہ یہاں گھاٹیاں کیا گیا. گھاٹی کیسے کہتے ہیں؟ ذرا بلند جگہ، آگے بھی ذکر آ جائے گا اس کا. تو ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جب انسان کا بچہ اس کی ولادت ہوتی ہے تو اسے تو کچھ معلوم نہیں، جب تک وہ یوٹرس کے اندر موجود ہے اس کی غذا کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے. وہ امبلائکل کارڈ کے ذریعے وہ خون جو اس کی ماں کا خون ہے اس میں سے تمام قوت و توانائی جو اس بچے کو مطلوب تھی وہاں سے حاصل کر لی گئی. کیلشیم بھی، پوٹاشیم بھی، میگنیشیم بھی، الیکٹرولائٹس بھی، کیا کچھ نہیں. ہماری خواہش جنتی ختم ہو جائے، لیکن ہر شے اس کو فراہم ہو رہی ہے. اس کی گروتھ کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ ماں کے خون سے لے رہا ہے. لیکن اس دنیا میں آتے ہی وہ سلسلہ تو منقطع ہو گیا. اب کیا کرے؟ تو کس نے پڑھایا اور سکھایا تھا اس بچے کو کہ تمہارے لیے غذا اللہ نے کہاں رکھی؟ تو پیدا ہوتے ہی جیسا کہ وہ لپکتا ہے اس طرف اپنی اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے، تو نجدین سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ لپکتا ہے ماں کی طرف، ماں کی چھاتیوں کی طرف، جہاں اس کے لیے غذا کا بندوبست اللہ نے رکھا. کس نے سکھایا اس کو؟ سکھایا کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ اگرچہ کسی اور کانٹیکسٹ کے اندر ہے لیکن بہرحال ہے تو ہے. کون سی ذات ہے جو اسے سکھا کر بھیجتی ہے؟ ورنہ بڑے سے بڑا آپ کو اس کے ساتھ کتنی ہی محنت کر لیں اس بچے کو کیسے سمجھائیں گے کہ کس طرح اس نے چوسنا ہے، سک کرنا ہے، ہونٹوں کا کیا کردار ہے، زبان کا کیا کردار ہے، کس طرح اس نے نیگیٹو فورس اپلائی کرنی ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ اندر جا سکے. کون سکھائے گا اس بچے کو؟ اور دوسری مراد وہ بھی لی گئی جو ہمارے اکثر بیشتر مفسرین نے کی کہ ہدایت کا رستہ اور ضلالت اور گمراہی کا رستہ دونوں اللہ نے واضح کر دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے فسق و فجور اور خیر و تقوی کا علم انسان میں ودیت فرما دیا. تو دونوں ہی چیزیں اس سے مراد ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ.
لیکن یہ اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا. عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. آپ کے ذہن میں آیا ہوگا بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ. یہ گویا کہ حضور کی ہجرت سے پہلے یہ دو بیعتیں جو ہوئی تھی، چند اوسی اور خزرجی افراد جو مدینہ سے آئے تھے اور حج ادا کرنے کے لیے آئے تھے. حج کے موقع پر حضور کی ملاقات ہوئی. بیعت عقبہ اولا میں 12 افراد تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں 72 افراد تھے. تو عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. اس گھاٹی میں جو حضور نے بیعت کی تھی اسے بیعت عقبہ اولا یا بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانا، تمہیں کیا معلوم وہ گھاٹی ہے کیا. یہاں تو ایک لفظ استعمال کر لیا ہے نا، گھاٹی. یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ بعض روایات میں ہے کہ عقبہ اصل میں جہنم کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جو بہت ہی پھسلواں ہے. جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں نا، آپ چڑھنا چاہیں لیکن تھوڑا اوپر جائیں گے پھر پھسل کے نیچے آ جائیں گے، کچھ تھوڑا اور اوپر گئے پھر پھسل کے نیچے آ گئے. تو عقبہ وہ پہاڑ ہے جو جہنم کا ہے. ایک روایت ہے کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ گویا کہ وہ فلق تحم العقبہ، اس دن اسے اس عذاب سے گزارا جائے گا جہنم کا، وہ پہاڑ جو بہت ہی پھسلواں ہے جس پر کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا. اب لگا رہے پوری زندگی تو چلیے 60 70 80 90 برس ہوتی ہے، وہ تو ابدی زندگی ہے، اس کا تو کوئی اینڈ ہے نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. قرآن میں جتنی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا. تو ما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم وہ عقبہ ہے کیا. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یہاں جس شے کو گھاٹی کہا گیا وہ اصل میں وہ گھاٹی ہے جو انسان اس دنیا میں عبور کرتا ہے، اور وہ گھاٹی کو مادی نہیں ہے بلکہ وہ اخلاقی ہے. دوسرے انسان کے لیے اس کے دل میں کوئی درد موجود ہو، کوئی تکلیف میں دیکھ رہا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، دوا دارو کے لیے پیسے نہیں ہیں، کئی وقت کا فاقہ بیت چکا ہے، یا کوئی شخص ہے جو غلامی کا ظلم اور اس کا جور جو ہے اس کو سہ رہا ہے، اور یہ دوسرا شخص اس کے پاس بڑی وافر رقم بھی موجود ہے، چاہے تو اس کو غلامی کے طوق سے نجات بھی دلا سکتا ہے، خاطر کثیری خرچ کیوں نہ کرنا پڑے، کسی یتیم کی سرپرستی کر سکتا ہے، کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، کسی بیمار کے لیے دوا دارو کا بندوبست کر سکتا ہے. اب ان اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تعلق ہے مال کو خرچ کرنا. بڑے بڑے رؤوسا اور بڑے عمراء موجود تھے مکہ کی سرزمین میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن جسے آپ کہتے ہیں خزانے کا سام بن کر بیٹھے ہوئے تھے. جیسے کہ آج بھی عظیم انسانیت اکثریت انسانوں کی وہ ہے جن کے پاس اپنے لیے نہیں، اپنے بعد کے آنے والی کئی نسلوں کے لیے سرمایہ موجود، لیکن اس کے بعد بھی حرص، طمع، لالچ، حلم میں مزید جو ہے وہ کسی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. حالانکہ اپنی زندگی کا قطعاً کوئی خبر نہیں کہ اگلا ہفتہ، اگلا سال، اگلا دن اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن ایک جیسے آئیے خبط ہے کہ جس کے اندر مبتلا ہے، جس کو ہم پڑھ چکے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تو مال سے تو وہ محبت کرتے ہیں جو بڑی گہری اور دل میں گہری اتری ہوئی محبت ہوتی ہے. تو وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گھاٹی ہے کون سی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ. سب سے پہلے درجے میں کیا ہے؟ کسی غلام کو غلامی کے جکڑن سے آزاد کروا دینا. ظاہر ہے جس شخص نے کوئی غلام خریدا تو اس کی ایک قیمت ہے نا، غلام ایسٹ ہے. اب کوئی دوسرا شخص اس کو لینے کا خواہش مند ہے، خریدنے کا خواہش مند ہے، تو اب جو ڈیمانڈ اس شخص کی ہوگی وہ اپنی خریدی ہوئی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوگی. اس لیے غلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل نکھت قسم کے غلام ہوتے ہیں، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، بلکہ ان کو تو گویا کہ آپ خود جو ہے ان کے لیے بندوبست کر رہے ہیں، وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. اور بعض ملازم یا غلام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جسے آپ کہیے کہ پوری دل کے ساتھ کمیٹڈلی خدمت کرتے ہیں، تو ایسے غلام کی تو پھر قیمت کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. تو ان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دینا بہت بڑی نیکی کا کام، بہت بڑی نیکی کا کام. آیت البر میں ہم نے پڑھا تھا
جس میں اسی کا ذکر موجود تھا کہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں کسی کو توق غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، یا کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے اتنا دب چکا ہو کہ اس کے دوبارہ اٹھنے کی کوئی توقع نہ کی جا سکتی ہے، تو لم سم اس کی اتنی مدد کر دیں کہ وہ اس سے باہر نکل آئے، یہ بھی اسی ذیل میں آ جائے گا۔ تو فک رقبۃ، سب سے پہلی بات یہ ہے غلام کو آزاد کرو۔ مسلم کی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک غلام آزاد کروایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس غلام کے ہر عوض کے بدلے، آنکھ کے بدلے آنکھ، بلکہ الفاظ ہیں حدیث کے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جیسا کہ آیا قصاص کے اندر، ہر ایک کے بدلے جو ہے اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے ہر عضو کے لیے جہنم کی آگ حرام قرار دے دے گا کسی ایک غلام کو آزاد کرا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر کا نام اس اعتبار سے ٹاپ پر ہے، کتنے ہی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، خاص طور پر وہ غلام جو کسی کافر یا مشرک کی ملکیت میں تھے لیکن حضور پر ایمان لے آئے۔ حضرت بلال کون تھے؟ کس نے آزاد کرایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت بلال کی ان کے مالک ابو جہل تھا یا جو بھی تھا، اس نے جو قیمت وصول کی تھی، تو حضرت ابوبکر کے والد جو تھے ابو قحافہ، وہ آ کر جسے آپ کہیے کہ ماتھا پیٹ لیا تھا کہ اس کالے کروٹے غلام کے عوض تم نے اتنی رقم خرچ کر دی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جو رقم جو خرچ کی گئی ہے وہ اللہ کے ہاں کتنی قدر و منزلت والی ہے۔ تو فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ اب دیکھیے، اب اگلی جو بھی کیٹیگریز آ رہی ہیں اس کے اندر روپے پیسے اور مال کا خرچ کرنا یہ سر فہرست ہے۔ کسی گردن کا چھڑا دینا، کسی غلام کو آزاد کر دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا یہ کہ کھانا کھلانا ان دنوں میں جب کہ شدید قحط ہو۔ ایک تو یہ فراوانی ہے، خوب جو ہے عام مسلمان جو ہے بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس موقع پر کوئی انتظام کر دینا، لیکن قحط کے عالم میں مسغبہ اصل میں وہ لفظ آتا عربی زبان میں سغبہ یسبغ، شدید بھوک اور فاقے میں مبتلا ہونا، کہ جب کہ انسان جو ہے بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے، اور اس حالت میں آپ نے جو ہے اس کی مدد کی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، یا جب کہ قحط تھا عمومی طور پر لوگوں کے لیے بڑی تعداد میں آپ نے بندوبست کر لیا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ اسی طرح وہ یتیم کے جو ذا مقربہ ہو، مقربہ کس سے بنا؟ قرابت دار۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُكُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کا قانون ہے، جو بھی رحمی رشتے ہوتے ہیں وہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں اللہ کے ہاں۔ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا، خرچ کر رہے ہیں جا کر کہیں دوسرے محلے میں، اور آپ کا اپنا بھتیجا یا بھانجا یتیم جو ہے وہ آپ کے بالکل قریب موجود، اسے بائی پاس کر کے کہیں اور خرچ کر رہے ہیں، بالکل ان نیچرل، غیر فطری۔ الاقرب فالاقرب، حضور نے تو توجہ دلائی اس بات پر، جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی بڑھ کر حق ہے اس کا تم پر۔ الاقرب فالاقرب۔ تو یتیمن ذا مقربۃ، وہ یتیم کے جو قرابت داری بھی رکھتا ہو، جس کے ساتھ ایک خونی تعلق بھی ہو۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اولاد جو ہے وہ یتیم ہو گئی نا، اس کے اوپر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرو، ان کی سرپرستی کرو۔ متعدد احادیث موجود اس موضوع پر، اس لیے کہ ہمارا دین تو ہے ہی رحمت والا دین۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے قرابت دار یتیم کی کفالت کرے گا، اس کی سرپرستی کرے گا، یوم حشر قیامت کے دن میں اور وہ شخص جس نے کفالت کی ہے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں۔ اب کون بدبخت ہوگا کہ جو اس کی خواہش اپنے دل میں نہ رکھتا ہو کہ میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوں؟
ہم تو اسی خواہش کو جو ہے کسی طرح ظاہر ہے نہ پوری ہوئی نہ پوری ہو سکتی ہے کہ کاش کہ ہمارا دور جو ہے دور نبوی ہوتا، اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہوتا. لیکن یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے نا، دوسرا رخ اور بھی ہے کہ اس دور میں ہوتے اور منافقوں کا سا کردار ادا کرتے تو انجام کیا ہوتا. منافقین کون تھے؟ اس دور میں موجود تھے، مسلمان بھی تھے. تو جو شخص بھی کسی قرابت دار یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ شخص اور میں اس طرح باہم کھڑے ہوں گے جس طرح دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. او مسکین ذا متربہ، یا مسکین، مسکین کسے کہتے ہیں؟ محتاج ہے، جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے. یتیم تو وہ آ گیا نا کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اور ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے بات صحیح ہے کہ والدہ کا درجہ چونکہ والد سے 3 گنا زیادہ ہے، لہذا والدہ کا سر سے اٹھ جانا، اس کے سائے کا اٹھ جانا، وہ رحمت کا جو ایک درخت ہے اس سے انسان محروم ہو جائے تو یہ بھی گویا کہ یتیمی سے کم کی شکل نہیں ہے. لیکن مسکین کہتے ہیں محتاج کو جس کو احتیاجات ہوں، جو کہیں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہو. او مسکین ذا متربہ، یا وہ مسکین جو خاک نشین ہو، جو مٹی میں رول رہا ہو. تراب کہتے ہیں مٹی کو. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، تو جا کر دیکھا کہ وہ مٹی میں، جسے آپ کہیے کہ نیچے کوئی قالین یا کوئی دری یا چادر نہیں تھی اور ان کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. تو وہاں سے حضور نے انہیں کہا کہ یا ابو تراب، اے مٹی والے. اگرچہ یہ ایک جسے آپ کہیے لقب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، ابو تراب. تو تراب کی جو ہے نسبت وہ مٹی سے ہو گئی. تو ذا متربتن، وہ مسکین جو خاک میں رول رہا ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی سرپرستی کرنا، اس کے لیے مال کو خرچ کرنا. ثم کان من الذین آمنوا. اب دیکھیے یہ ساری آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا تعلق مال کے خرچ کرنے سے ہے. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور پھر وہ ہو گیا ان لوگوں میں سے جو ایمان بھی لے آئے. سب سے ٹاپ پر مثال کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مکہ کے رہنے والے جتنے بھی باشندے تھے ان میں سب سے امیر ترین جو لوگ ہو سکتے تھے ان میں سے ایک تھے. جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تجارتی قافلے شام تک جایا کرتے تھے اور نیچے جنوب کی طرف یمن تک جایا کرتے تھے، اور متمول ترین خاتون تھی مکہ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. ڈھیروں مال سونا یہ ان کے پاس موجود تھا. اور یہ بات بھی خاص طور پر اس تصویر کا یہ رخ بھی دیکھ لیجئے کہ شادی کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا پورا مال جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ڈسپوزل پر دے دیا، اور جو رؤوسا اور سردار تھے ان کو بلا کر ان سب کو گواہ بنایا کہ تم سب گواہ رہنا، آج کے بعد یہ میرا سارا مال جو ہے میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے. یہ تو وہ عروج ہے نا جو انہیں حاصل ہوا. جس طرح صدیق اکبر ہیں اسی طرح صدیقۃ الکبریٰ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اکبر جو ہے مذکر کے لیے آتا ہے سب سے بڑا، اور کبریٰ مؤنث کے لیے. صدیقۃ الکبریٰ، صدیق اکبر یہ مذکر کے لیے آ گیا، اور صدیقۃ الکبریٰ جو ہے وہ مؤنث کے لیے حضرت خدیجہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں ایمان کی شمع بھی روشن ہوئی اور ایمان بھی گہرائی میں دل میں اترا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اور پھر یہ کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے بھی بنے. مکی دور ہے، شدید پرسیکیوشن تعذیب ہو رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، بہت شدید قسم کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ غصہ نکالا جا رہا ہے حضور کے ساتھیوں پر. تو ان حالات میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے، تلقین کرنے والے. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اور پھر خاص طور پر ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنے والے. یہ صفت رحمت جو اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں ہیں، الرحمن الرحیم. ہر صورت کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر اچھے کام کے آغاز آپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کی رحمت کی 2 شانیں جس میں مبالغہ اور دوام
دونوں چیزیں موجود، مبالغہ الرحمن میں، رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور الرحیم جس کے اندر رحمت جو ہے ایک ابدی شان کی حامل ہے، تو مرحمہ وہیں سے بنا، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنے والے۔ یہاں دیکھیے مرحمہ کا لفظ آیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیرت کا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے سن 8، اور اس موقع پر ظاہر ہے صحابہ کرام کا جوش و خروش جو ہوگا، جس طرح متعدد غزوات ہوئے ہیں، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ بنو مصطلق ہے، غزوہ احزاب ہے، اور بیسیوں غزوات ہیں، فوجی مہمات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے کہ اب فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ میں سے چند نوجوان ایسے کہ جن کے اندر ذرا جوش و خروش کچھ زیادہ ہی تھا، مختلف کیٹیگریز تھی نا صحابہ میں بھی، تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، ملحم لحم کہتے ہیں گوشت کو، تو ملحم کہتے ہیں کہ اس قصائی کو یا وہ جگہ کے جہاں کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اسی جوش کے عالم میں وہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے ملحمہ کا دن ہے، آج کا دن ملحمہ کا دن، آج گویا کہ گوشت کے ٹکڑے ہوں گے، خون ریزی ہوگی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں یہاں سے نکال باہر کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں فتح عطا فرمائی ہے، لیکن یہ یوم الملحمہ تو نہیں تھا، خون ریزی کرنے والا دن، گوشت کاٹنے والا دن تو نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہ کہو، بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ، رحم سے جو یہاں آئے الفاظ۔ آج کا دن تو اصل میں رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو ہے رحم کرنے کا دن ہے، ملحم نہیں ہے، لحم والا لحم نہیں، بلکہ یہ کہ مرحم، رحم والا۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اب یہ مرحمہ جو ہے جس میں رحم کی تلقین، متعدد احادیث موجود، جس تک ایک حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم میں، فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ ہرگز رحم نہیں کرتا اس شخص پر جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ لوگوں کو بری حالت میں دیکھ کر رحم کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، جو حضور نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کی نرمی اور دل کے گداز سے محروم کر دیا گیا، وہ تو ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ہرگز رحم نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ الفاظ بھی کسی حدیث میں موجود ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں مخلوق خدا ہے، مخلوق خدا میں حیوانات بھی آ جاتے ہیں۔ وہ قصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، جبکہ کسی ایک خاتون نے، جو بڑی گناہ گار خاتون تھی، اس نے کسی بلی کے بچے یا کتے کے بچوں کو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، قریب میں پانی بھی موجود نہیں تھا، تو وہ گئی اور جا کر کنویں سے کہیں ڈول ڈال کر نکال کر جو ہے کچھ پانی تھوڑا سا لا کر اس کو پلایا۔ وہ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو تمام گناہ جو اس کے دامن میں تھے ان سب سے مبرہ کر دیا۔ تو ایسی ایسی خوشخبری بھی موجود۔ تو معلوم ہوا کہ صفت یا فطرت انسانی جو ہے اس کے اندر دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر ہمدردی کا جذبہ نہیں، بلکہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو خرچ کرو۔ تو ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ان پر رحم سے کام لو، رحم کرو ان پر، یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں میں جو ذات موجود ہے وہ تم پر رحم کرے گی، اور وہ رحم اس دنیا میں بھی ہوگا اس کا مظہر اللہ کے رحم کا، اور آخرت میں ہے ہی یوم حشر، جس کی سختیوں کا ذکر جن الفاظ میں قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اگرچہ 7 اشخاص جن کا ذکر ہے الگ سے موجود، لیکن تمام لوگ جو ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا نا، وہ دن کا جو کسی فاسق و فاجر پر 50,000 برس سے بھی زائد ہے، اتنا طویل دورانیہ، بندہ مومن کے لیے وہ دن ایسے گزر جائے گا گویا کہ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا منظر ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ایک شخص حضور کی خدمت پہ حاضر ہوا اور آ کر اپنا یہ احساس حضور کے سامنے شیئر کیا، یہ رکھا کہ میرے دل میں بہت سختی ہے۔ عام آدمی کا دل جو ہے وہ بڑا گداز ہوتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر
اس کے اندر کوئی گداز اور رقت قلبی جسے کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے، میرے اندر وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی گویا کہ اس شخص کے، اس صحابی کے احساس کی شدت کا عالم ہے نا، خود اپنا یہ پرابلم لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہوا کہ حضور مجھے اپنا دل بڑا سخت محسوس ہوتا ہے، بڑی سختی سی ہے میرے دل کے اندر، میرے لیے دعا کیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اس سختی کا علاج یہ ہے کہ تم یتیموں اور محتاجوں کی سرپرستی کرنا شروع کر دو، وہی رحمت جو یہاں فرمایا گیا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، باہم ایک دوسرے کو رحم کی اپیل کرنا یا رحم کی طرف توجہ دلانا، خود رحم کرنا، دوسروں کو راغب کرنا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یہ الفاظ بھی ایک شعر کے اندر ملتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میمنہ والے ہیں، داہنی جانب والے ہیں۔ یمنن کا لفظ آتا ہے خوشبختی کے لیے بھی، بڑے نصیبے والے لوگ، یہاں ترجمہ کیا گیا بڑے نصیبے والے لوگ ہیں یہ، جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے وہ مخلوق خدا پر بھی خرچ کرتے ہیں، حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ بھی ان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کا کفر کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں اصل میں بدبختی اور کمبختی والے لوگ۔ ہمارے ہاں شومی قسمت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، شین حمزہ اور میم، شؤم، یہ لفظ آتا ہے نحوست کے لیے، بدبختی کے لیے۔ تو اصحاب المشأمہ وہ میمنہ کے مقابلے میں مشأمہ، میمنہ بڑے نصیبے والے لوگ، خوش بخت لوگ، اور مشأمہ بڑے بدقسمت لوگ، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ شومی قسمت والے لوگ۔ علیہم نار مؤصدہ، اور آیت ختم ہوئی پھر ان لوگوں کے تبصرے پر، ان کا تذکرہ ہونے کے بعد کہا گیا اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر جہنم کی آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک تندور کی اپنی تپش ہوتی ہے، ایک تندورچی جو ہے تندور میں روٹیاں لگا رہا ہے، دیکھنے والا ذرا متعجب بھی ہوتا ہے کہ آگ کے اندر اپنا ہاتھ لے کر گیا پھر باہر نکال لیا، لیکن اس لیے کہ اوپر کا منہ اس کا کھلا ہوا ہے، وہ آگ کی حرارت جو ہے کچھ باہر بھی نکل رہی ہے، انفیوز ہو رہی ہے باہر کی طرف۔ لیکن اگر اسی تندور کے اوپر آپ کو بڑا پاورفل سا ڈھکن لگا دیں تو اب وہ پوری حرارت اس کے اندر رہے گی، اور جو تپش جس ڈگری میں بھی تھی وہ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ تو بات سمجھانے کے لیے یہ بھی چونکہ مشاہدے کی چیزیں تھی، دم پخت جو ہے شاید اس زمانے میں بھی بنتا ہو، اونٹ کو ذبح کیا اور اس کے بعد بڑے بڑے لوتھڑے جو ہے کسی دیگ میں کر کے اوپر سے جو ہے وہ اس کو ڈھک دیا، گویا کہ اب وہ جس طرح آج کل بھی تصور ہے زمین کے اندر کوئی کھڈا کھود کے اور گوشت کو گلایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو تپش ہوتی ہے وہ اندر تک سرایت کر جاتی ہے۔ تو موسدا کہتے ہیں وہ آگ یا وہ تندور کے جس کا منہ اوپر سے بند کر دیا گیا ہو۔ علیہم نار موسدا، وہ تو اب گویا کہ ٹھکانہ ان کا وہ جہنم ہوگی کہ جس کی آگ یا اس کی اوپر کے منہ کو اوپر سے موند دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ یہ 20 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ یہاں ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جن اوصاف کا ذکر ان آیات میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا ہوں، اور جن چیزوں سے ہمیں بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، دل کی سختی ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا ہے، رحمت کے بجائے ظلم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔